جب تک ہم اس مسجد سے جڑے رہیں گے تب تک ہمارا ایمان ہمارے پاس محفوظ رہے گا، اور اگر ہم اس مسجد سے کٹ کر چلے جائیں گے تو اسی مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدن و کوہ و دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیراں ہوں ان دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ کہیے اللہ اکبر۔ اور ایک شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں پڑھتے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور امت محمدیہ میں ہم سب کو مبعوث فرمایا ہے، پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جس امت سے اللہ بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ساری امتوں میں لائق و فائق امت محمدیہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کے جو رسول ہیں ان کا نام کیا ہے، ذرا بتائیے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں مبعوث فرمایا، اس لیے ہم لوگ معزز ہو گئے، مکرم ہو گئے، دیگر امتوں پر فائق ہو گئے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے معزز ہونے کی وہ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی پر ایک کتاب اتاری ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم کہتے ہیں۔ تو انسان اشرف المخلوقات بھی ہے، اور اس کے علاوہ 2 چیزیں اور بھی اس امت کو دی گئی۔ ایک تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم اس امت کو دی گئی۔ یہی وجہ ہے اس کے اشرف المخلوقات میں 4 چاند لگانے کی۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی اس میں تمام انبیاء نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ میں اس نبی کا امتی ہوتا۔ ہم اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر دعا کیے ہوئے اس امت میں مبعوث فرمایا۔ اس لیے اس پر ہم اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، اور ایسا مسلمان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد پسند کرتا۔ ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے نزدیک صرف اسلام کے ماننے والے ہی محبوب ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف مذہب اسلام ہی قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ راستہ شیطان کا ہے، وہ راستہ یہود و نصارہ کا ہے، وہ راستہ مجوسیوں کا ہے۔ اگر تمہیں سیدھے راستے پر چلنا ہے تو دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، ہم اور آپ جس مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں وہ در حقیقت قرآن کریم سے محبت ہے۔ قرآن کریم کی محبت کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی اس بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے، اور یقیناً یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
کہ جو مومن ہوتا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کرتا ہے. کہ مومن کا رشتہ مسجد سے ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح سے مچھلی کا رشتہ پانی سے ہوتا ہے. اگر سمندر سے، ندی سے یا تالاب سے اگر مچھلی کو باہر نکال دیا جائے اور خشکی میں رکھ دی جائے تو وہ مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی. بس اگر اس کی زندگی بچانی ہے تو اسے پانی میں دوبارہ ڈال دیا جائے تو اس کی زندگی واپس آ جائے گی. اسی طرح سے مومن وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کو چین اور سکون مسجد میں آ کر ملتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے. جب تک ہم اس مسجد سے جڑے رہیں گے تب تک ہمارا ایمان ہمارے پاس محفوظ رہے گا، اور اگر ہم اس مسجد سے کٹ کر چلے جائیں گے تو اسی مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان ہی آپ کے سینے سے نکل جائے اور آپ اس دنیا سے جائیں تو کافر کی موت. اس لیے ہم اور آپ کو مسجد سے بہت ہی زیادہ جڑنے کی ضرورت ہے. مومن ہونے کی نشانی یہ بھی بتائی کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جن کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے. وہ مسجد جو خدا کا گھر ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ میدان حشر قائم ہوگا، سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا اور یہ زمین بھی تپتی بھی ہوگی. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ عرش کے سائے میں آپ کو جگہ ملے؟ چاہتے ہیں؟ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس مسجد سے جڑ جائیے. جس طرح سے آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس مسجد کو آباد کیا تھا، ہر دن، ہر وقت، ہر نماز میں ایسا لگتا تھا جیسے کہ جمعہ کا منظر ہو. ہر طرف آدمی دیوانہ وار کی طرح مسجد کی طرف دوڑے چلے آتا تھا. لیکن آج رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا تو ہم اور آپ کا رشتہ مسجد سے کٹنے لگ گیا. میرے بزرگوں، دوستوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ رسول سے محبت کے دم بھرتے ہیں. تو جس طرح سے اللہ رسول سے رمضان المبارک کے مہینے میں محبت کرتے تھے، اسی طرح سے ہم اور آپ کو 11 مہینے محبت کرنی ہوگی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے گزر جانے کے بعد اگر اس شخص کا رشتہ مسجد سے اور دیگر اعمال سے اسی طرح سے قائم و دائم ہے جس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، تو سمجھو کہ اس کی نمازیں بھی قبول ہو گئیں، اس کے روزے بھی قبول ہو گئے، اس کی تراویح بھی قبول ہو گئی، اس کی تہجد بھی قبول ہو گئی، اس کی دیگر نیکیاں بھی قبول ہو گئی. لیکن اگر اس شخص کا رشتہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد نماز سے کٹ گیا، دیگر نیکیوں سے کٹ گیا، تو سمجھو کہ اس کی نمازیں، ان کے روزے قبول نہیں ہوئے. اس لیے کہ جس شخص کو اللہ سے محبت ہوگی وہ تو اور محبت میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور محبت کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے. لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے. ہمیں اللہ کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگنے سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ کیا بتائیے شیطان کا رنگ آپ کو قبول ہے؟ یہودیت کے رنگ میں رنگنا آپ کو قبول ہے؟ عیسائیوں کے طریقے پر چلنا آپ کو قبول ہے؟ کس راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں؟ بتائیے گا ذرا، میں بلواتا زیادہ ہوں. کس راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. آج یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ اس مسجد کو کبھی ویران نہیں ہونے دوں گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس بات کو قبول فرمائے اور آپ کو قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں، دوستو، یہ دین ہم تک بڑی مصیبتوں کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے بعد ہم سب کو ملا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ہوئی زمین پر
कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की हैं, बड़े बड़े पत्थर उनके सीने पर रख दिए जाते थे। हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या मालूम है, हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या मालूम है, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या मालूम है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मालूम है कि इस दीन के खातिर मक्का की सरजमीन को छोड़कर जाना पड़ा। वो जमीन जो पूरी दुनिया में उससे ज्यादा कोई जगह नहीं हो सकती मोतबर, वो जगह जहां पर एक वक्त नमाज पढ़ने से 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, वहां जो खाने काबा है उस दरो दीवार को छोड़ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की सरजमीन से मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बड़ी हिजरतों के बाद, बड़ी जाफिशानी के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है। हमने कोई कुर्बानियां नहीं दी हैं, हमने कोई कुर्बानियां नहीं दी हैं, यही वजह है कि हमें इसकी कद्र नहीं मालूम है। जो आदमी जिस चीज के लिए मेहनतें करता है, जतन करता है, कोशिशें करता है, उसी शख्स को मालूम होता है कि ये फल जो आज हमें मिला है कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये दीन हम तक बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है, इसलिए हमें कद्र करने की जरूरत है। हम जिस माशरे में रहते हैं ये मुसलमानों का माशरा है, इसलिए हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। आज फलस्तीन के मुसलमानों से पूछिए वो ईमान का कितना कर्ज उतार रहे हैं, अपने ईमान होने का कितना सबूत दे रहे हैं। उनके घरों से माएँ भी जा रही हैं, बहनें भी जा रही हैं, आज बप्पू शहीद हो रहे हैं, कल उनके भाई शहीद हो रहे हैं। ये होती है ईमान वालों की पहचान कि जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब जान देने की नौबत आए तो जान भी देनी पड़े तो जान दे दें। जान दी हुई उसकी थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। और कुरान करीम में अल्लाह ने कहा, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कि मेरी नमाजें, मेरी जान, मेरा माल, मेरी कुर्बानी, हर एक चीज अल्लाह के लिए है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो ये जान भी उसके लिए जाएगी, क्योंकि जान बहरहाल उसी की अता करदा है। इसलिए अगर हुक्म हो जाए कि जान कुर्बान कर दो तो जान कुर्बान कर देनी होगी। और ईमान वाले को तो अल्लाह आजमाता है, बगैर आजमाए आप ये सोचेंगे कि हम ईमान वाले नहीं। जिसको जितना जांचा जाएगा, जिसकी जितनी आजमाइश होगी, वो ईमान में उतना ही मजबूत होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के नबी, अल्लाह ने कितना आजमाया, कितनी आजमाइशों के बाद हजरत खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए हम और आप पर भी आजमाइशें आ सकती हैं, आपको भी कुर्बानी देनी होगी। अगर आप ये दावा करते हैं कि हम ईमान वाले हैं तो आपको कुर्बानियां देनी होंगी। और अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है, लनब्लुवन्नकुम मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी जान से, कभी माल से, कभी औलाद के मर जाने से, कभी बातिल ताकतें तुमको आ दबोचेंगी, लेकिन तुम उस वक्त सब्र करना। और जो शख्स सब्र करेगा उसका बदला क्या है? जन्नत है। वबश्शिरिस साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र करने वालों को खुशखबरी दी है। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये जो दीन हम तक पहुंचा है इसकी बड़ी कद्र करने की जरूरत है। और हम आपको चाहिए कि अल्लाह के रंग में रंग जाएं। बहरहाल हम लोग जिस मकसद के लिए यहां जमा हुए हैं मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो कुरान करीम से मोहब्बत है। हम और आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी किताब दी है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान करीम के शुरू पारे में ही ये कह दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही ये लफ्ज ला करके ये क्लियर कर दिया है कि आगे जितनी भी बातें आएंगी, जितनी भी चीजें तुम्हें मालूम होंगी, चाहे वो फिरौन का, हामान का, शद्दाद का वाकया हो, चाहे असहाब कहफ का वाकया हो, चाहे जन्नत का वाकया हो, चाहे दोज़ख का वाकया हो, जो कुछ भी इस किताब में बयान किया गया है, पहले ही मैं ये कह देता हूं कि ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। लिहाजा अब आगे जो कुछ भी तुम पढ़ोगे, जो कुछ भी तुम जानोगे, उसका एक एक लफ्ज सच्चा और सादिक है। अगर कोई शख्स उसके ज़बर और ज़ेर और पेश में भी तब्दील करने की कोशिश करेगा या उसको गलत समझेगा, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता।
वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। उसके जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले नाजिल किया था, उसी तरह से आज भी वो किताब मौजूद है और ये क़यामत तक मौजूद रहेगा। इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम में कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि अल्लाह ने बहुत सारी किताबें, बहुत सारे सहीफे उतारे, लेकिन सारे सहीफों को, सारी किताबों को उनकी कौम ने, उनकी उम्मत ने तहस नहस करके रख दिया, तब्दील करके रख दिया। लेकिन जब ये देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि इसको कौमों ने तबाह बर्बाद कर दिया है, उनके राहिबों ने, उनके आलिमों ने अपनी बातें बीच में घुसा दी हैं और ये कहा कि ये भी अल्लाह की तरफ से है, ये भी अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह ने फिर कुरान करीम के साथ ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि खुद उसकी जिम्मेदारी ले ली और कहा कि मैं ही इस कुरान करीम की हिफाजत करूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला आज तक इस कुरान करीम की हिफाजत कर रहा है और क़यामत तक इसकी हिफाजत करेगा। उसी में से हिफाजत करने के एक मिसाल यूं भी समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से कुरान करीम की हिफाजत करता है। वो इस तरह से कि आप मदरसों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, मदरसों में बेशुमार बच्चे कुरान करीम के हिफ्ज करते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे अपने सीने में कुरान करीम को महफूज कर लेता है। अगर कोई शख्स कुरान करीम को जला भी दे तो वो बच्चा दोबारा कुरान करीम को लिखवा देगा अपनी याद दहानी की वजह से। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, अल्लाह तबारक व तआला ने हाफिजों के जरिए से इस कुरान करीम को महफूज कर दिया है। आपने रमजान मुबारक के महीने में कुरान करीम को पूरा सुना, तरावीह के अंदर एक हाफिज कुरान करीम को पढ़ता है और आप सुनते हैं, और ये पूरा मंजर पूरी दुनिया में होता है, एक अलग ही मंजर होता है, एक अजब ही चमक दमक होती है कि हर तरफ लोग कुरान करीम को सुनने के लिए, तरावीह को पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से छोटे बच्चे के सीनों में महफूज कर लेता है। आपके यहाँ भी एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, यह आपके लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है और बहुत ही मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग और उनके वालिदैन कि जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान करीम हिफ्ज करवाया, और वो उस्ताद जिन्होंने पढ़ाया वो लायक तारीफ हैं कि जिन्होंने मेहनतें की और इस बच्चे को इस काबिल बनाया कि वह हाफिज कुरान बन गया। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम और आपको चाहिए कि अगर हमने कुरान करीम को नहीं पढ़ा है तो हम और आपको चाहिए कि अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं। क्या हम और आप अहद करते हैं, वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे? और जो शख्स अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएगा, कल क़यामत के दिन उसको जन्नत का ऐसा ताज पहनाया जाएगा, ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि ये दुनिया की सूरज उस दिन फीके पड़ जाएंगे, ऐसा जोड़ा होगा, ऐसा कपड़ा पहनाया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके माँ बाप को। क्या आप चाहते हैं कि आपको भी अल्लाह तबारक व तआला वो जोड़ा पहनाए? चाहते हैं? असल हमारी कामयाबी क्या है कि हम आखिरत में कामयाब हो जाएं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये दुनिया बहरहाल खत्म हो जानी है, चाहे आप कितने ही पैसे कमा लें, कितने ही घर बना लें, आप अव्वल नंबर पे आ जाएं मालदारी में, लेकिन इस दुनिया से सबको जाना है। तो शे आखिरत तो देखिए कि हमारा आखिरत में जाने के बाद हमारे साथ क्या हश्र होने वाला है। क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब ऐसा इनाम बट रहा होगा, जब ऐसे तमगे दिए जा रहे होंगे, जब ऐसा ऐलान किया जा रहा होगा, हम और आप नहीं चाहते हैं कि हम भी वो खुश नसीब हों कि जिनमें हमारा नाम भी पुकारा जाए और हमें भी ऐसा जोड़ा पहनाया जाए। तो इसलिए हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपके घर में जो बच्चे हैं उनको दीन से जोड़िए और ये अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह इस दुनिया में हम अपने बच्चे को जरूर हाफिज कुरान बनाएंगे। और ये बच्चे जब जब कुरान करीम को पढ़ेगा, आपकी बख्शिश होगी, आपके आमाल नामे में सवाब बढ़ता चला जाएगा। जो भी उस बच्चे के लिए जरिया बना होगा, हर एक को अल्लाह तबारक व तआला ये सवाब अता फरमाएगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम वो किताब है कि जिसके देखने से भी सवाब मिलता है, जिसके पढ़ने से भी सवाब मिलता है, जिसके सुनने से भी सवाब मिलता है। दुनिया की कोई भी किताब बताइए जिसके देखने में सवाब हो? है कोई किताब? कोई किताब है कि भाई?
مجھے تو نہیں معلوم ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ میرے بزرگوں دوستو، قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم دیکھتے بھی ہیں تو ثواب ملتا ہے، جس کو سنتے بھی ہیں تو ثواب ملتا ہے، جس کو پڑھتے بھی ہیں تو ثواب ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ہمیں اس کتاب سے چپٹنے کی، لپٹنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس قرآن کریم سے لپٹ جاؤ اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، اور جو شخص اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اور آپ نے سنا ہوگا بے شمار لوگوں کے بارے میں کہ فلاں یہودی تھا، فلاں نصرانی تھا، فلاں مجوسی تھا، فلاں سنگر تھا، قرآن کریم پڑھ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ ہم اور آپ کے گھر میں ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کریم میں کیا کیا باتیں ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، دیگر قومیں آپ کی کتابوں کو پڑھ کر کے راہیاب ہو جا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، قرآن کریم ہے ہی ایسی کتاب کہ جو شخص بھی ٹھنڈے دماغ سے سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ جو بھی اس قرآن کریم کو پڑھے گا ہم اسی ہدایت عطا فرما دیں گے، اور جو شخص اس قرآن کریم سے اپنے دامن کو بچائے گا، اس قرآن کریم سے اپنے رشتے کو توڑے گا، تو وہ شخص بھی سن لے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یا ربی انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میں ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کر سکتا جس نے میرے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ہمارے اعمال نہ جانے کیسے ہیں، ہماری بخشش ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے تو یقیناً وہ سفارش اللہ کے بارگاہ میں قبول بھی ہوگی۔ لیکن اب ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سفارش کے لیے منع کر دے تو بتائیے ہماری اور آپ کی سفارش کہاں سے ہوگی آخر؟ سوچے آپ نے کب؟ تو یہ پتا چلا کہ قرآن کریم سے اپنے رشتے کو کاٹ لینا اپنے لیے مصیبت ہے۔ اس لیے قرآن کریم سے رشتہ جوڑ لینے میں ہی اپنی بھلائی ہے، اپنی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ایسا نہ بنے کہ قرآن کریم کو طاقوں میں سجا کر رکھیں، صرف رمضان کا مہینہ جب آئے تو اس دھول مٹی کو صاف کر کے پڑھنے لگ جائیں، پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر اسی جگہ وہ پہنچ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا حق ہے کہ اسے روزانہ پڑھا جائے، قرآن کریم کا حق ہے کہ اسے روزانہ پڑھا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی ڈگری ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعلان ہے کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ ہم بہتر بن جائیں تو اس کو چاہیے کہ یہ دو راستے اختیار کرے، یا تو قرآن کو پڑھے یا قرآن کریم کو پڑھائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس میں ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کی کسی بات کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو بتائیے کہ اللہ نے کس کو سب سے بہتر کہا؟ ذرا بتائیے کس کو کہا؟ کس کو سب سے بہتر کہا ہے بھائی؟ جو قرآن کے کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ تو قرآن کریم کو پڑھیے یا قرآن کریم کو پڑھائیے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم کیسے پڑھیں، ہماری تو عمر ہو گئی۔ تو بہرحال پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، جب چاہیں تب پڑھیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، کوئی 60 سال میں ہو کہ عمر میں ایمان لا رہے ہیں، اسلام میں آ رہے ہیں، اسی وقت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب فرض ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے میں کیا شرمندگی حاصل کرنا؟ میرے بزرگوں دوستو، اگر یہ نہیں ہے تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ پڑھنے سیکھیں۔ اور دوسری چیز یہ کہوں گا، تیسری ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے، نہ پڑھایا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ان قرآن کریم کے پڑھنے والے سے اور پڑھانے والے سے محبت کریں۔
اگر آپ اس سے محبت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں بھیج دے، کیونکہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سفارش بھی کرے گا۔ جو لوگ حافظ قرآن سے محبت کرے گا، ہو سکتا ہے کہ کل اس قیامت کے دن اس کو یاد آ جائے کہ فلاں شخص مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، آج اس کی خیریت لیتے ہیں کہ دیکھیں وہ کہاں ہے۔ تو اگر اس نے آپ کو یاد کر لیا تو آپ کا کام ہو جائے گا، اس لیے کہ حافظ قرآن کریم کے بارے میں تو یہ کہہ دیا اللہ نے پہلے ہی، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها، کہ جو شخص حافظ قرآن بن جائے گا کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ قرآن کریم کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے انجینئر ہوں گے، بڑے پروفیسر ہوں گے، ڈی ایم ہوں گے، ایس ڈی ایم ہوں گے، لیکن میرے بزرگوں دوستو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے نہیں کہے گا۔ یہ مقام، یہ عزت، یہ مرتبہ حافظ قرآن کو ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہے گا کہ قرآن کریم کو پڑھو اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا۔ میرے بزرگوں دوستو یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے، اب تو آپ کو جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے؟ بنائیں گے نا؟ میرے بزرگوں دوستو یقیناً قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے، لیکن جب قرآن کریم پر نظر پڑی ہے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جا کر گر گئے۔ یہ ہے قرآن کریم کا احساس۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قرآن کریم کو پڑھتے تھے، نمازوں میں تلاوتیں کرتے تھے، تو وہ کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ دشمن تھے اور آپ کو ہر وقت تنگ کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم میں ایسی کشش ہوتی تھی کہ وہ بھی در و دیوار کے سامنے آ کر کے لگ کر کے سنتے تھے کہ آخر یہ محمد کہتا کیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو دشمن بھی قرآن کریم کو سننے کے لیے کان لگا دیا کرتا تھا۔ آج ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسا جذبہ پیدا کریں۔ میرے بزرگوں دوستو یہی واقعہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ جنات نے سنا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں، یہ کیسا کلام ہے، حیرت میں ڈالنے والا ہے، ایک عجیب سا کلام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ذریعے سے کھنچتا ہوا آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، اور جب اس نے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ وہ جنات جب قرآن کریم کو سنتا ہے تو اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو ہم اور آپ تو انسان ہیں، آخر ہمارے اندر کیوں نہیں چینجنگ آتی ہے؟ آج ہم کیوں اس معاملے میں پیچھے ہیں؟ میرے بزرگوں دوستو تعلیم کے میدان میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ دین اسلام سے اس کو آگاہ کریں۔ یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، جیسا کہ میں نے ابھی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر آپ کو یہ تعلیم نہیں دیں گے تو وہ بچہ کیسے جانے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، قبر میں کیسے سوال کیے جائیں گے، اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ میرے بزرگوں دوستو آج ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے رات دن محنتیں کرتے ہیں، انتھک کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس طرح سے اچھا کھائے، اچھا پڑھے، اچھا رہے، کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ لیکن آپ نے یہ سوچا کہ اس دنیا کے لیے تو ہم نے سب کچھ کر دیا، ذرا اس کی آخرت کی بھی تو توجہ کر لیں، اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جب ان سے پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو کیا وہ بتا پائے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ میرے بزرگوں دوستو یہ جواب دینا بہت آسان نہیں ہے۔ جو شخص اسلام کے مطابق، جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا وہی شخص کہہ پائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔
اگر کسی شخص نے اپنی زندگی کو لہو و لعب میں گزارا ہوگا، دیگر تعلیمیں دی ہوں گی، لیکن اسلام کی تعلیم سے اس نے اپنے گھر کو دور رکھا، اپنے بچوں کو دور رکھا، تو ایسے بچے کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گے۔ یہ بچے جس کو آپ بڑے لاڈ سے بڑے پیار سے پالتے ہیں کہ کہیں کل قیامت کے دن یہی آپ کو جہنم میں گھسیٹ کر نہ لے کر چلے جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آج ذرا سوچئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے اس چیز سے ہم رکتے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مؤذن کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو کیا ہم سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے نماز کی طرف آتے ہیں؟ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو وہ شخص دیوانہ وار کی طرح، رمضان المبارک کے مہینے کی طرح اپنی مسجد کی طرف دوڑتا ہوا آ جائے گا، اور اگر ایسے اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو وہ اپنی دکانوں میں لگا رہے گا، وہ اپنے کھیتوں میں لگا رہے گا، اپنی زمین جائیداد کی فکر میں پڑا رہے گا، لیکن مسجد میں آنے کی توفیق اسے نہیں ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا، ایسے لوگوں سے توفیق کو سلب کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ بنایا ہے، والد بنایا ہے، تو آپ اپنے والدین، والد ہونے کی ذمہ داری عطا کیجئے، اپنے بچوں کو گناہوں سے بچائیے، اپنے گھروں کو دیندار بنائیے، اپنے بیٹی کو نماز پڑھنے کے لیے کہیے، اپنے بیٹوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہیے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کیوں نہیں آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ کر آتے ہیں کہ تم بھی نماز پڑھو؟ اپنے بیٹوں کو مسجد کی طرف کیوں نہیں لاتے؟ اپنی بیویوں کو نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ کیا صرف اپنے نماز پڑھ لینے کی وجہ سے ہماری کامیابی ہو جائے گی؟ بتائیے، کامیاب ہو جائے گا کیا؟ کیا یہ دوسرا سوال نہیں ہو جائے گا کہ تمہارے بیٹے نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جب بیٹا یہ نہیں کہتے گا کہ ہمیں ابا نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا؟ میرے بزرگوں، دوستو، کوئی بھی سوال سے، کوئی بھی ذمہ داری سے نہیں بچ پائے گا۔ حدیث میں آیا کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر رعیت سے، ہر رعایا سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی، ایک استاذ ہے تو اس کو شاگرد کے بارے میں پوچھ ہوگی، ایک باپ ہے تو اس کو والد کا حق ادا کرنے کے بارے میں پوچھ ہوگی، ماں کو بھی پوچھ ہوگی، بھائی سے بھی پوچھ ہوگی، بہن سے بھی پوچھ ہوگی۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا، تبھی کہ قیامت کے دن اپنے پاؤں کو وہاں سے ہٹا پائیں گے۔ اس لیے یہ دنیا جو آپ کو دی ہے، اللہ نے بڑا عظیم تحفہ ہے یہ۔ اسی دنیا میں آپ جو کچھ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو آخرت میں دے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو بیج بوئیں گے وہی تو وہاں کاٹیں گے۔ اگر آپ نے یہاں پر برائیوں کو جنا، برائیوں کی پرورش کی، برائیوں کی بیج ڈالے ہیں، تو وہاں بھی تو برائی ہی ملے گی نا، وہاں بھی تو جہنم ہی تو ملے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا حق دبا کر، نماز نہ پڑھ کر اور لغویات میں پڑھ کر، گناہوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو گزار لیں گے اور جنت ہمیں مل جائے گی؟ اتنا آسان ہے کیا؟ جنت اتنا آسان ہے کیا؟ اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی کیا؟ نہیں، جنت کو بڑی مشقتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیر دیا ہے، بڑی بڑی مشقتوں کو جھیلنا پڑے گا، تب جا کر کے جنت تک پہنچ پائیں گے۔ اور جہنم میں جانے کے لیے راستے آسان ہیں، جو شخص بھی اپنی منمانی کی زندگی کو گزارے گا وہ شخص جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تھا، وہ اسی لیے عطا فرمایا تھا کہ ہم جنت کے لائق ہو جائیں، ہم جنت کے لائق ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ ہم اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے بھائی؟ اللہ کی بندگی۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم اللہ نے کس لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے؟ کھانے پینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔
تو اس لیے جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتیں کرتے تھے تو اس آیت کا پورا مصداق ہمیں سمجھ میں آتا تھا کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں دکھتا تھا کہ ہم عبادت میں لگے رہتے تھے، رات دن اس فکر میں رہتے تھے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ میرے بزرگوں دوستو، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اب ہم اسی طرح سے زندگی کو گزاریں، اسی طرح سے نماز پڑھنے کے لیے دیوانہ وار کی طرح مسجد کی طرف دوڑتے چلے آئیں گے نا انشاءاللہ؟ فجر کی نماز میں آئیں گے، بستر سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ جو الارم لگایا تھا آپ نے سحری میں اٹھنے کے لیے، اسی طرح سے الارم لگا لیجئے گا فجر میں اٹھنے کے لیے، لگائیں گے؟ اور جو لوگ فجر کی نماز میں آ جائے گا وہ شخص شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک حدیث سنا دوں آپ کو، جو شخص فجر میں سوتا رہتا ہے اس کے لیے کیا وبال ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہے، شیطان اس پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ کیا؟ 3 گرہ لگاتا ہے۔ اگر وہ شخص اٹھ جاتا ہے تو ایک گرہ خود بخود کھل جاتا ہے، اور جب وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسرا گرہ خود بخود کھل جاتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسرا گرہ خود بخود کھل جاتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو لوگ فجر میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو فجر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ نہیں اٹھتے ہیں، 3 گرہ تو باندھتا ہی ہے، بعد میں وہ پھر ان پہ پیشاب کر دیتا ہے۔ لو، اب جب شیطان اس کان میں پیشاب کر رہا ہے تو بتائیے اس کا دن بھر نحوست میں گزرے گا کہ نہیں گزرے گا؟ اللہ کی پھٹکار اس پر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اس سے کوئی نیکی کا کام ہوگا؟ اس پر اللہ کی لعنتیں ہی تو برسیں گی، یا اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ کیا برسیں گی؟ اللہ کی رحمتیں تو ان پر برسیں گی، اللہ کا رزق تو ان کے لیے کھلے گا جو فجر کی نماز میں آئے گا۔ رزق تقسیم ہوتا ہے نا فجر کے وقت، اب جو شخص سوتا ہی رہ جائے تو اس کو کیا رزق ملنا؟ اس کے حصے میں تو فلوس ہی آئے گا نا، فقیری محتاجی ہی تو آئے گی۔ تو اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم فجر کو بڑی پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نماز ایسی ہے کہ جس کی سنت کو بھی واجب کے برابر کر دیا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، دیگر سنتوں کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اگر وقت نہ ہو، لیکن فجر کی نماز، فجر کی سنت کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا و ما فیہا مطلب یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، سونا چاندی ہیرے جواہرات، بینک بیلنس، ساری چیزیں آ گئی اس میں، ان تمام چیزوں سے بہتر فجر کی 2 سنت ہے۔ کیا ہے؟ فجر کی 2 سنت ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فجر کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی جب قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک سورت کا نام رکھا ہے، سورہ فجر، سورۃ الفجر ہے نا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ اسی طرح سے عصر کی نماز کے بارے میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے۔ تو عصر کی نماز میں بھی لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اپنے بازاروں میں، اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان دونوں نماز کی قسم قرآن کریم میں کھا لی۔ تو آپ بتائیے کہ اس نماز کی اہمیت کتنی ہوگی کہ اللہ نے اس کا قسم قرآن کریم میں کھا لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو کہتا ہے تو وہ کوئی ہلکی پھلکی باتیں ہوتی ہے کیا؟ ہلکی پھلکی ہوتی ہے کیا بھائی؟ نہیں ہوتی نا، بڑا وزنی ہوتا ہے نا، بہت بھاری ہوتا ہے نا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمیں کھاتا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ہمیں فجر کی اور عصر کی بہت ہی زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے تم کو روکتی ہے۔ اگر جب انسان نماز پڑھتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کی زندگیوں سے گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی داڑھیاں، اس کی ٹوپیاں اس کو گناہ کرنے سے روکتی ہیں۔ کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو، تم عالم بھی ہو، تم حافظ بھی ہو، تم حاجی بھی ہو، تم نمازی بھی ہو، یہ گناہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تم ہی یہ گناہ کرنے لگ جاؤ گے تو پھر دوسرے لوگ کیا کریں گے؟
تو میرے بزرگوں دوستو، یہ نماز جب نماز کی طرح پڑھی جائے گی تو یقیناً آپ کی زندگی سے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اور آپ اس کی قدر کریں گے، اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ حدیث میں یوں ہی نہیں کہا گیا کہ نماز تمہارا سر ہے۔ اگر نماز کو سر کہا گیا ہے تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے سر کو تن سے جدا کر دیں تو آپ کسی معنی میں انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ آپ کا سیدھا قبرستان میں جگہ ہوگی، سیدھے کہاں پہنچا دیا جائے گا؟ میرے بزرگوں دوستو، ہم اور آپ نماز چھوڑ کر کے کس طرح سے مسلمان کہلاتے ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں؟ اور ہم نے تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہتے ہوئے، چوک چراہوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، کہہ رہے ہم نماز ہی تو نہیں پڑھتے، باقی سب کام اچھے کرتے ہیں، باقی سب کام اچھے کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کل قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ ذرا بتائیے مجھے، نماز کے بارے میں۔ تم دنیا کی ساری چیزیں کرو، ساری نیکیاں کرو، سارے خیر و فلاح کے کام کرو، لیکن تم سے وہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تم سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب تم نماز میں ہی زیرو ہو جاؤ گے تو بتاؤ دیگر سوالوں کے جواب کیا دے پاؤ گے؟ تم دے پائے گا؟ اور بھی ایک مسئلہ سن لیجئے، نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنگ کے میدان میں ہو، ہر طرف سے تیر و تلوار کی بوچھار ہو رہی ہے، دشمن طاق میں لگا ہوا ہے، لیکن نماز کا وقت ہو جائے تو ایسے وقت میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا شریعت نے، بلکہ یہ کہا کہ آدھی فوج، آدھے لشکر لڑتے رہیں اور آدھے ان میں سے جائیں اور نماز پڑھ کر آئیں، پھر دوسرے افواج جائیں اور پھر وہ نماز پڑھیں۔ تو اب آپ نے اندازہ لگا لیا کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا گیا، ہم اور آپ گھر میں بیٹھ کر کے نماز کو معاف کرواتے رہتے ہیں۔ کیا نماز معاف ہے کیا؟ نہیں نا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز سے اپنے رشتے کو بہت زیادہ جوڑیں۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ کیا کیا اس نے؟ کفر کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی ایک فقہ رائج بھی ہے۔ آپ جب جاتے ہیں مکہ مدینہ اور عرب ممالک میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ماننے والے لوگ ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کافر ہی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن امام حنیفہ نے کہا کہ نہیں، کافر تو نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب ہو جاتا ہے، کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس وعید سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کفر کے قریب ہوتے چلے جائیں اور یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے کہ ہم کافر ہی ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہوں، اور آپ اپنے گھروں میں بھی اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے کہ وہ نماز کو پڑھیں، اس کو سستی میں نہ غفلت میں چھوڑیں۔ آج عورتیں یہ بہانہ کرتی ہیں کہ ہمارے بچے نے پیشاب کر دیا وغیرہ وغیرہ، جب وہ گھر سے باہر جاتی تب دیکھیے سارے اس کے پیترے بدل جاتے ہیں، سارے رویے بدل جاتے ہیں، سارے قانون ضابطے تبدیل ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو خدا کے احکام کو ٹھکرا دیتی ہے وہ اللہ کی بندی۔ میرے بزرگوں دوستو، نماز سے غفلت انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں نماز چھوڑی ہے کیا؟ نہیں۔ بتائیے، صحابہ کرام نے نماز چھوڑی ہے کیا؟ آپ کے علماء کرام نے، بزرگان دین نے، تبع تابعین نے نماز چھوڑی ہے کیا؟ نہیں چھوڑی ہے۔ تو ہم اور آپ تو وہی دین کے نام لیوا ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، تو ہم اور آپ کی زندگی سے نماز کیوں غائب ہو جاتی ہے؟ میرے بزرگوں دوستو، بہرحال ہم اور آپ کو چاہیے کہ نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ جب آپ نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے انتہا دولت سے نوازے گا۔ آپ پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے وہ کچھ عطا فرمائے گا۔ کبھی غفلت میں انسان نے اپنی زندگی گزار لی ہو تو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی غفلت کی زندگی پر توبہ تائب کرے
اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص پورے روئے زمین کو گناہوں سے بھر دے لیکن اللہ کے سامنے روئے، گر گرائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سامنے اس گناہ کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے یقیناً ہم سے غلطی ہوئی ہوگی، ہم سے بھول ہوئی ہوگی، غفلت میں زندگی گزاری ہوگی، لیکن ہم اور آپ توبہ کریں، انشاءاللہ ہم اور آپ توبہ کریں گے۔ ہم نے جو زندگی غفلت میں گزاری، اب انشاءاللہ غفلت میں زندگی نہیں گزاریں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، جتنی بھی زندگی آپ کو دی ہے اس کو مفید سے مفید بنانے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو یقیناً اللہ کے سامنے روئیے، گر گرائیے، یقیناً اللہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ اور انسان سے غلطی تو ہوگی، کیونکہ انسان ہے اور انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے، الانسان من الخطأ والنسیان۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر بنی آدم غلط کرنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے، ان سے غلطی بھی ہوگی، ان سے بھول بھی ہوگی۔ آپ کو ایک واقعہ قرآن کریم کا سنا دیتا ہوں، آپ کو معلوم بھی ہوگا، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ دنیا کے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا اللہ نے لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، فنسی آدم سے بھول ہو گئی اور اس درخت کے قریب چلے گئے جبکہ نہیں جانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، اور وہ دعا بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اور وہ دعا یہ ہے ربنا ظلمنا، بولیے گا ہمارے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، تیری نافرمانی کر لی، مجھ سے بھول ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی ذات پر ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو آخر کون معاف کرے گا؟ کون سا در ہے جہاں میں جاؤں؟ یہی تو تیرا در ہے، تیرے سامنے ہی میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، تیرے سامنے ہی میں روتا ہوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، وَإِن لَمْ تَرْحَمْ، اور اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تو خسارے والے میں سے ہو جائیں گے، ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ہمارا تو بڑا گھاٹا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دعا کو سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آدم جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو ہم اور آپ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، لہذا ہم سے بھی غلطی ہوگی، جیسا کہ ہمارے جد امجد سے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، لیکن غلطی کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح اپنے گناہوں سے معافی مانگی تھی، اسی طرح سے ہم اور آپ کو بھی گناہوں سے معافی مانگنی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو معاف کر دے گا۔ اور آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھول ہو گئی۔ کس سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھول ہو گئی۔ وہ بھول یہ تھی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھا کر کے آپ نے سلام پھیر دیا۔ کسی صحابہ کی یہ جرت نہیں ہو پا رہی تھی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کے نبی کی نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا نماز میں بھول ہو گئی، ام نسیت ام کسرت، کیا آپ سے بھول ہو گئی یا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن کسی میں یہ جرت اور یہ ہمت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جنبش کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ آپ سے ایک صحابی تھے، بڑے لمبے ہاتھ تھے ان کے، کتنے بڑے لمبے ہاتھ تھے، وہ مشہور تھے،
उस सहाबी ने हिम्मत की और सोचा कि हम अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि देखें आखिर मामला क्या है, क्योंकि 4 रकत वाली नमाज हम रोजाना पढ़ते थे, आज 2 ही पढ़ी है, तो क्या तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम नसीता अम कसरत, क्या आपसे भूल हो गई या नमाज में कमी कर दी गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे भूल हो गई है। क्या हो गई? मुझसे भूल हो गई है। और फिर आपने यह भी फरमाया कि मैं तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूं, मैं तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूं, लिहाजा मुझसे भी भूल हो सकती है। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी भूल हुई और आपने सजदे सब करके नमाज को दोहराया, नमाज को मुकम्मल किया। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम और आपसे भी भूल हो सकती है, लेकिन खुदा की रहमत के सामने हमारी भूल और हमारी गलती की कोई वक़्त नहीं। अल्लाह सब माफ कर देगा। अल्लाह ने बड़े बड़े जालिमों को, बड़े बड़े गुनहगारों को माफ किया, आपको नहीं मालूम? पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, अल्लाह ने आखिरी जिंदगी ऐसी तौबा की तौफीक दी कि अल्लाह के वली बन गए। चोर था, कुतुब और अब्दाल बन गए। अब सहाबे किराम की जिंदगी को देखिए, वो सहाबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हो गए और अल्लाह ने खुद ही ये पैगाम सुना दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, कि अल्लाह तबारक व तआला इन सहाबा से राजी है और वो उनसे राजी है, और इस जैसी जमात उरूए जमीन पर कयामत तक पैदा नहीं होगी। सहाबा जैसी जमात कयामत तक पैदा नहीं होगी। सारे दुनिया के वली, कुतुब, अब्दाल एक तरफ हो जाएं, सहाबे किराम के अदना से सहाबे किराम के पल्ले के बराबर नहीं हो पाएंगे। सहाबे किराम के बारे में फरमाया कि दीगर लोग तिहामा पहाड़ के बराबर भी सोना चांदी खर्च करेंगे, लेकिन तुमने जो एक खजूर की गुठली खर्च की है, एक खजूर को जो तुमने अल्लाह के राह में कुर्बान किया है, खर्च किया है, उसके भी अजर को वो नहीं पा पाएगा, नहीं हासिल कर पाएगा। यह है सहाबे किराम का। आज बहुत से लोग सहाबे किराम पर अपनी जबान को खोलते हैं। हम अपने नौजवानों से कहते हैं कि बहुत से नौजवान ऐसे ऐसे लोगों के बयानात सुनते हैं जो दीन में शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, सहाबे किराम के बारे में बदजन करते हैं। ऐसे लोगों को मत सुना करो कि जिससे तुम्हारे दीन में इस्मेहलाल हो जाए, तुम्हारे दीन में कमजोरी पैदा हो जाए, तुमको अपने दीन के बारे में शक व शुबा होने लगे। नहीं, अपने इमाम से मिलो। अगर कोई शख्स कुछ तुमसे कहे सहाबे किराम के बारे में, तो सीधे कहो कि चलो मेरे इमाम के पास। अगर वो तुम्हारी बात मान लेंगे तो हम भी तुम्हारी बात मान लेंगे। अगर मेरे इमाम ने उनकी बात नहीं मानी, अगर उनको गलत कहा, तो वो गलत ही गलत है। आज बहुत से नौजवान दीन के रास्ते से गुमराह हो रहे हैं, आपको मालूम नहीं। बहुत से लोग इधर उधर की वीडियो को देख करके अपने आप को समझते हैं कि हमने बड़ा दीन का काम कर लिया, हमने दीन को बहुत अच्छा समझ लिया। बहुत से इंजीनियर हैं यूट्यूब में पड़े हुए, उन लोगों के बयानात को सुन करके लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं और उनके शागिर्द तैयार हो रहे हैं जो दूसरों के दिमाग को खराब कर। आपको मालूम है कि वो पता नहीं किस यहूदी का एजेंट है, कहां से वो बोल रहा है। आपके सामने आपका खतीब बैठा है, आपका इमाम बैठा है, आप इसके रात दिन को जानते हैं कि इसका रात दिन क्या है, लेकिन एक आदमी यूट्यूब में बैठ करके आपको बयान बताता है, आपकी इस्लाह करने की कोशिशें करता है, दीन और रसूल की बातें करता है। आपको मालूम है कि वो किसी यहूदी का एजेंट है। दीन को दीन के लाइन से भी बर्बाद किया जाता है कि नहीं किया जाता? बहुत से ऐसे सवाल दीन के लाइन से पैदा होते हैं कि लोगों को हैरत में डाल देता है कि एक अच्छा खासा मुसलमान इस तरह का भी सवाल कर सकता है, अल्लाह के बारे में शक करने लगता है। क्या उसने ये नहीं पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? क्या उसने ये नहीं पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद? आज बहुत सी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, आपको मालूम है? बहुत सी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, दूसरे के घरों में जा रही हैं, काफिरों के घरों में। हमारा आपका माशरा भी इससे बचा हुआ नहीं है। जो स्कूल जाते हैं और इधर उधर जाते हैं और वो उनकी बातें उनके दिमाग में घुसाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि दीन की तालीम का होना बहुत जरूरी है। मकतब का निजाम मस्जिदों में होना बहुत जरूरी है। अगर मस्जिदों में उन बच्चों को ये बता दिया जाए, अल्लाह रसूल के बारे में उनके जहनों में ये अकीदा बैठा दिया जाए, तो फिर उस इंसान को, उस बच्चे को कोई भी भटकाना चाहेगा उसके बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो घरों में ही पड़ा रहा और फिर घर से बाहर गया, दीन के लुटेरे बैठे हैं इधर उधर, सब लूट लेंगे।
آج تو بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ بہت سے لوگ اپنی باتوں کے ذریعے سے بڑے بڑے عالموں کو بھی پھنسا دیا ہے، بہت سے لوگ راہیاب ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اسی دلدل میں گھستے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بزرگوں دوستو، دین کو عام کیجئے۔ ہمارے گھروں میں جب دین کا رواج ہوگا تو دیگر قومیں، دیگر طاقتیں، دیگر چیزیں گھروں میں پنپ نہیں پائے گی، یا ہمارے بچے گمراہ نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس لیے ہر بچے کو ضرور بھی ضرور قرآن کریم کی تعلیم دیجئے اور تعلیم الاسلام اسے پڑھا دیجئے، تاکہ ان کے عقائد درست ہو جائیں۔ پھر بعد میں اسے ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، پروفیسر بھی بنائیے، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ دین سب سے پہلے ہو۔ اگر دین کو آپ نے نہیں پڑھا، میں آپ کو حیرت کی بات بتاتا ہوں، آپ بڑے میئر ہیں، بڑے ایم ایل اے ہیں، بڑے ایم پی ہیں، لیکن آپ اپنے باپ کے جنازے میں وہ دعا نہیں پڑھ پا رہا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، نہیں پڑھ پا رہا۔ اسے درود شریف نہیں آتا، اسے ثنا نہیں آتا، اور دنیا میں اس کی ایک دھاک ہے، ایک چمک دمک ہے، اس کے پیچھے گاڑیاں ہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر وہ اپنے باپ کے جنازے میں وہ دعا نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اتنی بڑی بڑی ڈگریوں سے کیا فائدہ؟ تو اس سے بہتر تو یہی ہمارے قرآن کریم کے پڑھے ہوئے بچے ہیں کہ جن کی نمازیں تو درست ہیں، کہ جن کی دعائیں تو درست ہیں، کہ جو کم سے کم نماز بھی پڑھا سکتا ہے، جو اپنے باپ کے جنازے کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے، دعائیں کر سکتا ہے، قرآن کریم پڑھ کر ان کو بخش بھی سکتا ہے۔ اور یہی تو اصل ذخیرہ ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا میئر بن جائے، ایم ایل اے ایم پی بن جائے، کیا آخرت میں بھی ایم ایل اے ایم پی ہوگا؟ کیا آخرت میں بھی ہوگا کیا؟ لیکن جو عالم یہاں ہے کل قیامت کے دن بھی عالم ہوگا، جو یہاں حافظ قرآن ہے کل قیامت کے دن بھی حافظ قرآن ہوگا۔ تو کون سی ڈگری بڑی ہوئی؟ کون سی ڈگری بڑی ہوئی بھائی؟ حافظ قرآن کا ہونا، عالم دین کا ہونا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ہم اور آپ کو چاہیے کہ عالموں کو عزت دیں، حافظ قرآن سے محبت کیجئے۔ یقیناً یہ آپ کے قوم کے چراغ ہے، اگر یہ چراغ گل ہو جائے گا تو یہ دنیا اندھیرے میں پڑ جائے گی۔ جب تک یہ اذانیں ہوں گی، جب تک امام نماز پڑھا رہا ہوگا، جب تک مسجدیں آباد ہوں گی، جب تک مدرسے آباد ہیں، جب تک مدرسے میں قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، تب تک یہ ٹوپیاں اور کرتے اور پاجامہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر جس دن یہ چیزیں گل ہو جائیں گی، پڑھانے والے پھر نہیں ملیں گے، نمازیں پڑھانے کے لیے تلاش کریے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایمان والے نہیں ہوں گے، اللہ اللہ کا کہنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ نے آپ کو وقت دی ہے، اس لیے علماء کی قدر کریں، علماء کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ اگر علماء کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے آپ کا ایمان بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب ہم ایک اچھے مومن کو دیکھتے ہیں، ایک اچھے بزرگ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ کاش ہم بھی اس جیسا ہوتے۔ آپ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا نا، جس گلی سے گزرتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا لوگوں کا، لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے، سنا ہوگا نا۔ تو ہم اور آپ کو بھی ایسا اخلاق، ایسا کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، باتیں بہت سی کہنے کی ہیں، پھر آخر میں ساری باتوں کا خلاصہ بیان کروں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دلوائیں گے، عہد و پیمان کیجیے، اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ اس ارادے کی تکمیل اللہ کر دے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو شخص جس چیز کی نیت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق اس کے فیصلے کرے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا عالم دین بنے، ہمارا بیٹا قرآن کریم کی تفسیر کرے، ہمارا بیٹا نماز پڑھائے، تو یقیناً بنائے گا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے جو ماں باپ اپنے بچے کو عالم دین بناتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، جب ان کا بچہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، جب ان کا بچہ خطاب کر رہا ہوتا ہے، اس ماں باپ کی محبت کا عالم
مت پوچھئے، ان کے دل و دماغ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم اور آپ کو بھی اللہ نے اولادیں دی ہیں، ہم اور آپ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ کہ ہم سب نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز میں کہنا بھول گیا، وہ یہ کہ جس طرح سے ہم حرام چیزوں سے رمضان المبارک کے مہینے میں بچتے تھے، اسی طرح سے ہم پورے 11 مہینے اپنے آپ کو گناہوں سے، حرام چیزوں سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ عہد کیجئے کہ اپنے بچے کے پیٹ میں حرام لقمہ جانے نہیں دیں گے۔ عہد کیجئے، ذرا ہاتھ اٹھا کے، آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام لقمہ جانے نہیں دیں گے، حلال رزق کھلائیے، اور جب حلال رزق کھلائیں گے تو یقیناً وہ بچہ آپ کا فرما بردار ہوگا، وہ بچہ آپ کو گھر سے باہر نہیں نکالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔